بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب؟ خیریت سے ہیں؟ میں امید کرتا ہوں آپ بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں گے، خیریت سے ہوں گے۔ اور جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ لاسٹ سیشن میں نے آپ سب سے ریکویسٹ کی تھی، آپ کو موٹیویٹ کیا تھا ٹو اپلائی دا سنز آف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ود ریگارڈس ٹو ایٹنگ۔ تو آئی ہوپ کہ آپ نے وہ اپنی لائف میں ضرور جو ہے وہ اپلائی کی ہوں گی۔ آج میں آپ لوگوں کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائف سے، ان کی سیرت سے دو سٹوریز شیئر کروں گا۔ And you know, when I read about these two stories, I realized کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم what a blessed man he was, and you know these two stories about his greatest miracles, one of his greatest miracles. وہ two stories کیا ہیں؟ ایک سٹوری ہے سراقہ بن مالک کی، ایک سٹوری ہے ام معبد کی۔ So firstly let's discuss the story of سراقہ بن مالک۔ ڈو یو نو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کرنے جا رہے تھے مدینہ حضرت ابو بکر صدیق کے ساتھ، تو قریش نے انعام رکھا 100 کیملز کا، وچ از اے ہیوج اماؤنٹ اس دور کے مطابق، کہ جو کوئی بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور ابو بکر صدیق کو ٹریک کرے گا اور ہمارے پاس واپس لے کر آئے گا، بیکاز دے ڈیڈنٹ وانٹ کہ وہ لوگ مدینہ ہجرت کر کے جائیں، سو اس کو ہم 100 کیملز انعام دیں گے۔ سو دس مین سراقہ بن مالک، he was a great tracker۔ ٹریکر سے مراد ہے یعنی کہ وہ بہت ایکسپرٹ ٹریولر بھی تھا، ٹریک آؤٹ کر لیتا تھا قدموں کی جو ہے ظاہر ہے فٹ پرنٹس دیکھ کر، اور ظاہر ہے کہ اتنا ایکسپرٹ تھا وہ کہ اس کے بارے میں آتا ہے کہ وہ چڑیا کی فلائٹ دیکھ کر، یعنی برڈس کی فلائٹ دیکھ کر اندازہ لگا لیتا تھا کہ کوئی گھوڑے پر کہاں گیا ہے۔ سو دس واز ہز ایکسپرٹیز، اور وہ اپنی پوری ایکسپرٹیز کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر صدیق کو ڈھونڈنے نکلتا ہے، اور ڈھونڈتے ڈھونڈتے آخر وہ اس جگہ پہنچ جاتا ہے۔ یعنی غار ثور کے بعد جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر صدیق مدینہ کی طرف روانہ ہوتے ہیں، کچھ دیر غار ثور میں رہ کے، جیسے کہ آپ سب کو پتہ ہوگا، تو جب وہ راستے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر صدیق کو دیکھتا ہے، تو دونوں کے پاس ظاہر کیملز پر بیٹھے ہوتے ہیں، اور جو ہے سراقہ بن مالک کا جو گھوڑا ہوتا ہے، دا ہارس آف سراقہ بن مالک، اٹ اسٹارٹیڈ ٹو گیٹ افریڈ، اس کو ڈر لگنے لگ جاتا ہے عجیب سا۔ سراقہ کو وہ پش کر کے پیچھے گرا دیتا ہے۔ سراقہ پھر گھوڑے کو اٹھاتے ہیں، پھر آگے جانے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن گھوڑا پھر سے ڈر جاتا ہے، گھوڑا پھر سے دبک جاتا ہے، اور گھوڑا پھر سے سراقہ کو گرا دیتا ہے۔ تیسری بار بھی ایسے ہوتا ہے تو سراقہ بن مالک کو اس سمجھ لگ جاتی ہے کہ ضرور یہ پرسنالٹی، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دس مین از آن اے گریٹ مشن، اور یہ پرسنالٹی کوئی عام پرسنالٹی نہیں ہے، اور واقعی ہی ان کے ساتھ اللہ ہے، کیونکہ میرا ہارس ہی آگے نہیں جا رہا ہے، میرا ہارس آگے ٹریول ہی نہیں کر پا رہا ہے، اور یہیں پہ مجھے بار بار گرا رہا ہے۔ سو واٹ ہیپنڈ از کہ ابو بکر صدیق اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم he was watching this، اور ابو بکر صدیق پھر ظاہر ہے کہ آئے سراقہ بن مالک کے پاس، اور سراقہ بن مالک سے ابو بکر صدیق نے ایک بات کی، اور وہ بات یہ تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ سراقہ will you like to wear the crown and bangles of the king of Persia، یعنی کہ تم فارس کے بادشاہ کے بینگلز اور ان کا کراؤن پہننا چاہو گے؟ تو ظاہر ہے اس دور میں پرشیا سپر پاور تھی، جیسے آج کے دور میں ہم کہتے ہیں نا کہ امریکہ، برٹن، آل دیز کنٹریز آر ویری پاورفل، اس دور میں پرشین امپائر بہت اسٹرانگ تھا۔ تو سراقہ نے جو ہے اس بات کو ایک مذاق لیا، اس نے کہا کہ بینگلز اینڈ کراؤن آف کنگ آف پرشیا، ہاؤ از اٹ ایون پاسبل، اور دیٹس اٹ، یہ کنورسیشن تھی، اور ابو بکر صدیق مسکرائے۔ سو what's so fascinating is that کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو یہ بشارت دی کہ ایک دن آئے گا کہ تم پرشیا کے کنگ کے بینگلز پہنو گے اور کراؤن پہنو گے، اور ایسے ہی ہوا۔ when Muslims conquered Persia، حضرت عمر صلی اللہ عنہ کے دورہ خلافت میں، by the way حضرت عمر کی بایوگرافی ضرور پڑھیں آپ لوگ، there are so many fascinating incidents in that biography, and he's one of my favorite personality, he's one of my ideals، عمر بن الخطاب۔ سو حضرت عمر کے دور میں جب پرشیا فتح ہوا، تو جب مال غنیمت آیا، ظاہر ہے پرشین کنگ کا اس میں کراؤن بھی تھا، بینگلز بھی تھے،
تو سب نے کہا سراقہ بن مالک کہاں ہے، کیونکہ یہ بات مشہور ہو گئی تھی کہ سراقہ بن مالک کو یہ بشارت ہے. تو حضرت عمر نے کہا سراقہ کو بلا کر لاؤ. اور جب سراقہ کو بلایا تو ہی واز این اولڈ مین ایٹ دیٹ ٹائم، اور اس کے ذہن سے بھی نکل گیا تھا کہ یہ بات کتنے سال پہلے مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہی تھی. اینڈ ہی بیکیم مسلم. بعد میں سراقہ نے اسلام بھی قبول کر لیا تھا، تو اب وہ مدینہ میں تھا، اسلامک اسٹیٹ میں تھا. تو سراقہ بن مالک جب وہاں پر آئے تو حضرت عمر صلی اللہ عنہ نے انہیں کہا کہ آپ یہ پہنیے. اور وہ سوچنے لگے کہ مجھے کیوں پہنا رہے ہیں، آئی ایم این اولڈ مین، میں نے ایسا کیا کیا. اور پھر جب انہیں ریمائنڈ کرایا گیا کہ یاد کرو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو بشارت دی تھی اور آپ نے مذاق سمجھا تھا. سراقہ لٹرلی اسٹارٹڈ ٹو کرائی کہ واقعی نبی سچے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سچے تھے. اور کیا ہی بات ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ جن کے دین پر عمل کر کے، جن کی ٹیچنگز پہ عمل کر کے میں اس مقام پر پہنچا کہ آج مجھے کراؤن پہننے کو مل رہا ہے. ان شارٹ مجھے عزت مل رہی ہے. اوبیسلی کراؤن اور بینگلز تو اس کے نہیں ہو گئے، وہ تو اس سے واپس لے لیے گئے کیونکہ صرف پہننے کا ذکر تھا، لیکن یہ ایک سمبولک جسچر تھا کہ آپ کو عزت ملے گی. اسلام میں عزت ہے، یاد رکھیں. always be proud of your religion. Never be ashamed of who you are. Never be ashamed of saying assalamu alaikum. Never be ashamed of saying jazakallah. Never be ashamed of saying alhamdulillah. These are the words taught by Rasulullah sallallahu alaihi wasallam to us. سیکنڈ واقعہ بتا کر بات کو ختم کرتا ہوں. معبد, she was an old lady and she accepted Islam after this incident. What is this incident? ہجرت کے وقت ہی جب ہجرت کر رہے تھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر صدیق راستے میں ایک جگہ رکے. ایک بوڑھی عورت کا گھر تھا، اس کا خاوند کہیں گیا ہوا تھا، اس کا ہسبینڈ کہیں باہر گیا ہوا تھا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کیا آپ کے پاس کچھ کھانے پینے کو ہے، ہم آپ سے پرچیز کرنا چاہیں گے. ایک تو وہ عورت اتنا امپریس ہوئی ان کے ان مینر سے کہ دس ویری ہینڈسم مین، اور ان کے ساتھ ایک اور ہینڈسم مین ابو بکر صدیق. تو ان دونوں نے اتنے اچھے سے بات کی ہے اور مجھ سے کچھ کھانے کو پوچھا، اجازت لی ہے. تو اس نے کہا کہ نہیں، یو بوتھ لک نوبل پیپل، جینٹل پیپل، بٹ انفارچونیٹلی میرے پاس کچھ نہیں ہے. میرے ہسبینڈ انفیکٹ کھانا ہی کہیں سے لینے گئے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اسے نہیں پتا تھا کہ یہ رسول اللہ ہے، نہ اسے پتا تھا ابو بکر صدیق. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کہا کہ اگر آپ اجازت دیں تو یہ آپ کی گوٹ ہمیں نظر آ رہی ہے، کیا ہم اس میں سے ملک لے لیں؟ عورت اتنا حیران ہوئی، انفیکٹ ہنسنے لگی. اس نے کہا کہ یہ تو بہت اولڈ ہو چکی ہے، ناؤ شی ہیز اسٹاپڈ گیونگ اینی ملک. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ آپ اجازت دیں، لیٹ اس ٹرائی. عورت نے سوچا کہ چلو ٹرائی کرنے سے کیا ہوگا، ٹرائی کرنے دو. اور دل ہی دل میں وہ ہنس رہی تھی کہ میں نے انہیں بتایا. پھر اینڈ یو وانٹ بلیو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ظاہر ہے کہ گوٹ کے جو ملک ہے اس کو نکالا تو اتنا زیادہ ملک تھا، اتنا زیادہ ملک تھا کہ عورت حیران رہ گئی. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اینڈ ابو بکر صدیق بوتھ ہیڈ انف. اور اس کے بعد کچھ ملک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خاتون کو دیا، عورت کو دیا، اور کہا کہ یہ آپ اپنے ہسبینڈ سے بھی شیئر کیجیے. اینڈ شی واز سو اسٹنڈ کہ یہ کیسے ہو گیا، یہ تو اولڈ گوٹ تھی، اس کی تو ایج ہی گزر چکی ہے ملک دینے. سو وین دا ہسبینڈ کیم ہی واز اگین اسٹنڈ ایز ویل کہ یہ ملک کہاں سے آ گیا. شی سیڈ کہ دو لوگ آئے تھے اینڈ آئی سو بلیسڈ مین جس نے یہ کیا اور بکری نے دودھ دینا شروع کر دیا. تو اس کے ہسبینڈ نے جب ڈسکرپشن پوچھی تو اس نے کہا یہ تو وہی دو لوگ ہیں، فیوجیٹیوز ہیں جو مکہ سے بھاگے ہوئے مدینہ کی طرف جا رہے ہیں، اور قریش نے ان پر پرائز منی رکھا ہوا، اور ان میں سے ایک کلیم کرتا ہے کہ وہ رسول ہے اللہ کا. تو معبد سیڈ کہ ڈیفینیٹلی ہی از رسول، بیکاز آئی ہیو نیور سین اے مور سافٹ اسپوکن، جینٹل، ہینڈسم اینڈ یو نو اے نوبل پرسن لائک ہم. اینڈ دس از ون آف ہز میریکل کہ اس گوٹ نے دودھ دینا شروع کر دیا اولڈ ایج میں. So she got so impressed by the manners of رسول اللہ، اور رسول اللہ کی فزیکل پریزنس سے اس عورت کی زندگی میں برکت آ گئی. تو that's how she came to Islam. She accepted Islam and she became one of the great صحابیہ. یہ واقعہ میں نے آپ کو کیوں سنایا؟ اسٹوڈنٹس دیکھیں، جس نبی کی فزیکل پریزنس سے لوگوں کی زندگی میں برکت آ گئی، لوگوں کے گھروں میں برکت آ گئی. ایک ایسی بکری جو کبھی دودھ نہیں دیا کرتی تھی وہ دودھ دینے لگ گئی. سوچیں اس نبی کی ٹیچنگ سے
زندگیوں میں کتنی برکت آئے گی. صرف فزیکل پریزنس سے اتنی برکت ہے تو ان کی ٹیچنگز اپلائی کرنے سے, ان کی سننا اپلائی کرنے سے کتنی برکت آئے گی. So once again my message to all of you is be proud that you are the followers of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Send a lot of durood on him. Follow his sunnahs. Follow his sunnahs. Be a proud Muslim. His sunnahs will give you respect in this world and in the hereafter as well, inshallah. So that's my message to you. Jazakallah khair for listening. See you next week. Barakallah fi. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.